بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا فی رمضان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ سے دعا فرماتے ہیں، واحد دعا ہے جس میں جو ہے تینوں مہینوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں تینوں مہینوں کا ذکر فرمایا، اور یہ تینوں مہینے عظمتوں والے مہینے، برکتوں والے مہینے۔ رجب کا لفظی معنی بھی برکت کے ہے، عظمت کے ہے، رحمت کے ہے۔ تو رجب میں جو ہے بے شمار اس میں برکتیں ہیں اور بے شمار اللہ کی رحمتیں نازل ہیں۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام، اولیاء اللہ، تابعین وغیرہ اس ماہ میں پیدا بھی ہوئے ہیں اور وفات بھی پائے ہیں، جس میں بی بی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہیں، علی کرم اللہ وجہ بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، اور بایزید بستامی بھی ہیں، بہت سارے ہیں اس میں اویس قرنی بھی ہیں، اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پیدا بھی ہوئے ہیں اس ماہ میں، اور اس ماہ میں وصال بھی فرمائے ہیں۔ تو اب اتنی وقت نہیں رہتا ہے کہ تفصیلی سب بیان کیا جائے، تو مختصر سی بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ میں بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں رکھی ہیں۔ اس کی مثال بھی یوں بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بیج بویا جائے، جس میں کہ بیج بویا جاتا ہے۔ پھر دوسرا ماہ جو ہوتا ہے شعبان کا، اس میں اس کو پانی دی جاتا ہے، اور جب مکمل ہو جاتا ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اچھا، اس ماہ میں بہت ساری برکتوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی برکت جو ہے وہ لیلۃ المعراج والی بھی ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو یہ عنایت فرما دیا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے۔ اللہ کی نعمتوں کا ہم کیا شکر ادا کریں، کیسے شکر ادا کریں؟ ہم چاہے بھی تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو کروں گا اور تسبیح لے کے بیٹھ جائے، تو یہ جو تسبیح لے کے بیٹھنا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، یہ بھی اسی کی توفیقی کا تو نتیجہ ہے۔ اب اس کا شکر کیسے ادا کرو گے کہ اس نے اگر توفیق نہ دی تو آپ نہیں کر سکتے، اس نے توفیق دی ہے تبھی تو آپ کر رہے ہیں، یہ اللہ نے توفیق دی تبھی تو ہم آئے ہیں نماز کے لیے، یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے۔ ہم نماز کے جو ارکان ہیں، رکن ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہیں۔ جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، ایک بار بھی نہیں، بار بار کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 بار تو کہتے ہیں، کم سے کم 3 بار تو کہتے ہیں، اور پھر کہتے کیا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سبحان ربی العظیم، بڑی تعریفوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے میرا مالک۔ ہم یہ سب کہتے ہیں، اور سیدھے میں پھر جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے جاتے ہیں، اور اس قدر کمانڈ سے کہتے ہیں سیدھے میں جانے سے پہلے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ نے اپنے بندے کی بات کو سن لی، اللہ نے سن لی بات، سمیع اللہ، اللہ سنا ہے، اللہ نے سنا ہے ہماری بات کہ بندے نے میری تعریف کی ہے، تو اللہ سن لیا۔
ہم یہ سب کرتے ہیں. جیسے ہی نماز ختم ہوئی ہماری، جیسے ہی ہماری نماز ختم ہوئی، ہم پھر ابھی کیا کہہ کر آئے تھے اور کیا کہہ رہے، ابھی ہم کیا کہہ کر آئے اور اب کیا کہہ رہے. بڑی اچھا، اس میں کی وجہ ہے کیا ہے، اور بھی ہے بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ، کہ یہ اس میں جو رحمتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں جو اللہ کی نازل ہو رہی ہیں، وہ نسبت کی بنا پر ہے. اس ماہ کی نسبت سے ہو رہی ہے. اللہ کی رحمت تو کبھی بھی نازل ہوتی ہے، کسی وقت بھی ہوتی ہے، لیکن بالخصوص جب ہو رہی ہے تو اس ماہ کی برکت سے ہو رہی ہے. تو نسبت کی بڑی بات ہے، نسبتوں کا بڑا خیال ہے، نسبت ضروری چیز ہے. یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ اہل بیت کے لیے اللہ نے خود قرآن کہ ان کی تعظیم کرو، ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو. اہل بیت سے ایک شخص آتا ہے امام باقر رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ آپ اہل بیت سے ہیں. تو آپ نے کہا ہاں میں اہل بیت ہوں. اور آپ کے والد؟ تو بولے میرے والد کون؟ میرے والد بھی امام زین العابدین ہیں. ہاں ہاں میں ان کا بیٹا ہوں. اور میرے والد امام حسین کے صاحبزادے ہیں. اور امام حسین کون؟ امام حسین حضرت علی کرم اللہ وجہہ. میری وہ نسبت ہمارا. فرمائیے کیا بات ہے. اور یہ شخص نابینا رہتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ حضرت میں آپ کو اس وقت مانوں گا، آپ کو میں اس وقت مانوں گا کہ آپ اہل بیت سے ہیں. آپ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بینائی عطا کر دے. آپ اہل بیت ہیں، آپ کی حضرت نے دعا کی اور اللہ نے سن لی. اللہ نے سن لی، اسے بینائی مل گئی. اچھل پڑا اس نے تو خوش ہو گیا. اب دنیا کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، بس دیوانوں کی طرح ہو گیا ہے، اسے مل رہا ہے. اب جب ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی پھولوں کو دیکھتا ہے، کبھی اس کو دیکھتا ہے، کبھی اس کو دیکھتا ہے. اس دیکھنے کے دوران اسے جو ہے سو سسکیوں کی آواز آئی. تو دیکھا کہ امام باقر رو رہے ہیں. امام باقر رو رہے ہیں. تو بولا حضرت آپ رو رہے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی وجہ سے اللہ نے ایک کرامت ظاہر فرما دی کہ آپ اہل بیت سے ہیں. اب جواب سنیے. آپ نے فرمایا وہ بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میرا رونا کچھ اور ہے. تو بولے فرمائیے کس لیے رو رہے ہیں آپ؟ تو بولے کل تک تیرے لیے جو ہے نا آنکھوں کا حساب نہیں ہونے والا تھا، اب تیری آنکھوں کا بھی حساب ہوگا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری آنکھوں کی وجہ سے تو جو ہے نا بجائے جنت کے جہنم کی طرف بڑھ جائے. کتنی بڑی باتیں ہیں، کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ کی نعمت کی ہم لوگ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہاتھ پیر ہمارے سلامت ہے، یہ ہے وہ ہے. ہزاروں ہمارے جو ہے نا نعمتیں ہیں اللہ کی عطا کردہ، اس پہ نہیں کرتے ہم. ذرا سا کچھ ہوگا تو کیا بولنا صاحب ایسا ہو گیا، کیا بولنا صاحب وہ ہو گیا، کیا ہو گیا. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تم کو عقل دی ہے، بیوی دی ہے، بچے دیا ہے، گھر دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. ہاتھ پیر میں طاقت دیا ہے، چلنے پھرنے کے لیے دیا ہے، زبان دی ہے، سانس لیتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ دیا ہے، مگر ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے. اور یہ امام ہی ہوتے ہیں، امام ہی ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہو جاتے ہیں کہ وہ امام بن گئے. 2 رکعت کے نماز کے امام نہیں ہیں یہ ہر حال کے میدان، ہر میدان کے ہیں، یہ وہ امام ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں،
میں اس لیے رو رہا ہوں. اب یہ شخص بھی تھا, اس نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ تو بڑھائیے. اب اس نے, امام نے جب ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنا ہاتھ رکھا. بولا امام صاحب آپ گواہ رہنا, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں اپنی آنکھوں کی بڑی حفاظت کروں گا, کبھی اس طرف نظر نہیں ڈالوں گا جس طرف شریعت نے منع فرمائی. میں کبھی اس طرف نہیں, میں اپنی نظریں نیچے رکھوں گا. اس نے, اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو دوستو بات یہ ہے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ اس مہینے کی عظمتوں اور برکتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں, اور یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کمی کیا ہے, یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اللہ نے دیا کیا کچھ نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھیں. یہی حال اس بادشاہ کا بھی تھا کہ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ دیکھیں اپنی رعایا کیسی ہے. تو وزیر نے کہا کہ سرکار ایک کام کریے, آپ ایک تھیلی لیجئے, اس میں 99 اشرفیاں ڈالیے, 99 اشرفیاں ڈالیے, اور اوپر جو ہے نا چٹھی لگا دیجئے کہ اس میں 100 ہے, اس میں 100 اشرفیاں, اور لے جا کے کسی گھر میں ڈال دو, اور پھر دیکھو کس کے گھر میں کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. تو اس نے جو دربار میں کام کرتا تھا اسی کے گھر میں پھینک. صبح آیا وہ تو دیکھا تو اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے. تو بولے کیا ہوا؟ تو بولے رات بھر میں جاگتا رہا. تو بولے کس لیے رات بھر جاگتا؟ تھیلی میں بولے لکھا تھا کہ 100 ہے, میں نے دیکھا, گنا, میری بیوی گنے, بچے گنے, سب گنے, 99 ہے, ایک ملتا نہیں ہے. بولے تو بولا یہی ہے اللہ کا شکر ادا کرو جو مل گیا. ایک کے پیچھے پڑے 99 کی خوشی نہیں ہے, 99 تو ملے ہیں, اللہ نے نوازا ہے, اس کی تو خوشی ادا کرو. اللہ نوازے گا. اور ہمیشہ ہم کو جو ہے نا جب ذرا سا بھی تنگی ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا بڑی مشکل میں آ گئے. اگر کوئی فقیر بھی آ جاتا ہے کبھی, اب ایسے یہاں پر تو نہیں آتا, اپنے ملکوں میں آتا ہے, ارے جاؤ بھائی جاؤ, اللہ کے نام پہ معاف کرو, بڑھا دیتے ہم بڑھا دیتے. ہم کو چاہیے کہ کبھی اس نے اللہ کا نام لیا ہے, کسی اور کا نام نہیں لیا. ہم جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہی کی عطا ہے, اس کو بھی جو کچھ بھی مل رہا ہے اللہ ہی کی عطا ہے. تو ہم اس میں سے دے سکتے ہیں, دینا چاہیے ہم کو, دیں ہم. تو عزیزان محترم, ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ اور بھی آئندہ گفتگو کرتے ہیں. اللہ نے حیات رکھی تو وما علینا الا البلاغ.